موت کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو موت کو ہم ایک دوسرا انداز بھی ہمیں موت کی طرف سے ملتا ہے سوچنے کا، جو ہمارے طرز عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول جب یہ فرماتے ہیں کہ تم موت کو یاد کرو تو ہمیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دنیا میں تمہارے ہر کام کو موت کے بعد باقاعدہ پیش کیا جائے گا اور تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرا بھر کوئی اچھا کام کیا ہوگا وہ اس کو دیکھ لے گا وہاں پر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرا بھر بھی کوئی خرابی کی ہوگی وہ بھی اسے دکھا دیا جائے گا، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو گویا جب ہم موت کو یاد کریں گے تو اپنی بیلنس شیٹ ہمیں خود مرتب کرنے کا ایک موقع مل جائے گا۔ ہم سوچنا شروع کر دیں کہ جناب میرے خیر کے کام، اچھے کام زیادہ ہیں یا میری خرابیاں زیادہ ہیں۔ اگر بیلنس برابر ہو گیا اور اس میں ایک نیکی بھی اضافہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کا پروانہ مل جائے گا۔ یہ اس کی طرف سے عنایت ہے، اہتمام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کبھی کسی موقع پر یہ نہیں کہا کہ انسان سے گناہ نہیں ہوں گے اور انسان کو گناہ جو ہے اس کے ہر گناہ کی سزا مل جائے گی، کبھی یہ نہیں کہا، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ تم اپنی بیلنس شیٹ ہمیشہ ہر روز اپنا کھاتا پورا کرنے کی کوشش کرو، بالکل اس دکاندار کی طرح جو صبح دکان کھولتا ہے اور شام کو دکان بند کرنے سے پہلے آج کی جو بکری ہے، آج کا جو اس نے کمایا ہے اور آج جتنا اس میں کمی آئی ہے، نقصان ہوا ہے، دونوں چیزوں کی ایک بیلنس شیٹ بناتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ بات کہیے کہ ہم رات کو جب سوئیں تو اپنے دن بھر کی ایک بیلنس شیٹ اپنے ذہن میں بنا کے رکھیں کہ آج میں نے سارا دن کس طرح گزارا، اس میں اچھے کام کتنے تھے اور کہاں کہاں مجھ سے کہیں خامی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، خرابی ہوئی ہے۔ اور رات کو جب میں اپنی بیلنس شیٹ بناؤں گا تو ہر رات آنے سے پہلے مجھے اگلے دن کے لیے تیار کر دے گی، کل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج 5 روپے کا نقصان ہوا ہے، کل 5 روپے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، کل بلکہ 25 روپے کا فائدہ ہونا چاہیے۔ ایک اچھا دکاندار، کامیاب دکاندار اسی انداز میں سوچتا ہے۔ اور ہم تو اللہ تعالیٰ سے تجارت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے تجارت کا باقاعدہ اعلان کیا کہ آؤ میں تم سے تجارت کرنا چاہتا ہوں، کرو مجھ سے کاروبار۔ لیکن میرے ساتھ کاروبار کرنے کا طریقہ بس یہی ہے کہ تم اپنے دن کی ہر روز ایک بیلنس شیٹ بنا کے اس کے بارے میں سوچا کرو۔ یہ موت کو یاد کرنے کا دوسرا انداز ہے۔ موت کو یاد کرنے کا ایک تیسرا انداز بھی ہے جو ہمیں سوچنا چاہیے اور جس کے بارے میں ہم میں سے بیشتر لوگ، مجھ سمیت ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے بارے میں کبھی غور ہی نہیں کرتے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے یقیناً اس نے جانا ہی جانا ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اقرار کرے یا انکار کرے، بالآخر اس کی آنکھیں کسی روز بند ہو جانی ہیں اور انسانوں کے کندھوں پہ اٹھا کے اسے زمین کے حوالے کر ہی دینا ہے۔ یہ بات تو کنفرم ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں اپنے آخری وقت کے آنے سے پہلے کچھ ایسی تیاری کر لوں کہ جس میں میرے بعد بھی میری نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے۔ میں جس کام میں مہارت رکھتا ہوں، میں اپنی زندگی میں کوئی 1 2 4 بندے ایسے ضرور تیار کر لوں کہ جو میرا فن جانتے ہوں، میرا علم جانتے ہوں، میرا تجربہ ان تک پہنچ جائے، میری باتیں ان تک پہنچ کے میری حکمت کی وہ باتیں سیکھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کر لیں۔ جو فن میرے پاس ہے، جو علم و حکمت میرے پاس ہے، جو صلاحیتیں میرے پاس ہیں، مجھے دوسرے افراد تک منتقل کرنی ہیں، اور اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ضرور تیار کر لیں جو میرا متبادل بن جائے، جو میری جگہ پہ اس مقام کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، اس کام کو آگے بڑھانے میں وہ شریک ہو جائے اس کام کا، اور اس طریقے سے یہ کاروباری دنیا اچھے انداز میں چلے گا۔ میں اگر نہیں کروں گا تو وہ خالی جگہ فل تو ہو ہی جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے، ایسا نہیں کہ میرے نہ کرنے سے وہ خالی جگہ خالی رہ جائے گی، لیکن میں ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو جاؤں گا اگر وہ خالی جگہ میں نے فل کر لی، میں نے اپنا کوئی ایسا بندہ تیار کر لیا کہ جو میرے علم، میری حکمت، میری دانائی، میرے فن کو جانتا ہے، میرے کمال کو جانتا ہے، تو میرے مرنے کے بعد جب تک وہ شخص یہ کام کرتا رہے گا اس کے اجر میں سے بھی مجھے ملتا رہے گا۔ یہ میری ایک طرح کی انویسٹمنٹ ہوگی کہ وہ کاروبار کرے گا اور 10% اس میں سے مجھے مل جائے گا، 50% اس میں سے مجھے مل جائے گا،
اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اس وجہ سے تیاری، اپنا کوئی متبادل تلاش کرنا. ہمارے ہاں پاکستان کی بات ہو، مصر کی بات ہو، شام کی بات ہو، سوڈان کی بات ہو، اسلامی ملکوں میں سے بیشتر اداروں کا یہ حال ہے کہ جس ادارے کا جو سربراہ ہے وہ سربراہ یہ سمجھتا ہے کہ عقل کل میں صرف میں ہوں، ساری صلاحیتوں کا مالک میں ہوں، اور وہ اپنی زندگی کی آخری لمحے تک اس کی سربراہی کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. اس کی آخری سانس تک یہ کوشش ہوتی ہے کہ میری جگہ کوئی اور نہ لے پائے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے موت یاد نہیں ہے. اگر اسے موت یاد ہوتی تو اپنی زندگی میں ہی وہ اپنے بعد کی آنے والی نسلوں کو تیار کرتا. اگر وہ ایک باصلاحیت، کامیاب، ہنرمند انسان ہے اور وہ ایک عقل مند انسان ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ میری قوتیں کمزور ہونے سے پہلے ایک اور توانا درخت وہاں پہ موجود ہونا چاہیے، ایک اور توانا شخص وہاں پہ موجود ہونا چاہیے جو اس ادارے کو مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں سنبھال سکے، جو اس ادارے کو مجھ سے زیادہ بہتر انداز میں چلا سکے. میں نے اپنی پوری صلاحیتیں اس ادارے میں لگا دی ہیں، لیکن اگر میری کوشش یہ ہوگی کہ جناب 60 70 80 سال بھی ہو گئے لیکن ادارے کی سربراہی میرے پاس ہونی چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یا تو قیامت کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ مجھے مرنا ہے، اور یا میں سمجھتا ہوں کہ عقل کل صرف اور صرف میں ہوں، اور میں جب تک رہوں گا تو کاروباری دنیا چلے گا، میں چلا جاؤں گا تو کاروباری دنیا ختم ہو جائے گا، ادارے تباہ ہو جائیں گے. سامعین محترم، یہ بات میں صرف بلا وجہ نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک بہت بڑی دلیل ہے ہمیں جو انسانی تجربات سے بھی ملتی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں وہ ہمیں اشارات کے ذریعے سے ان باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے آخری لشکر تیار کیا تھا وہ لشکر کون سا تھا اور اس کا سربراہ کس کو بنایا تھا؟ سب سے آخری لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیار کیا تھا اور جس کا سربراہ بنایا تھا جناب اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور آخری لشکر رومیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور جسے اس کی سربراہی دی گئی تھی وہ سربراہ اپنی عمر کے اعتبار سے مکہ اور مدینہ میں موجود تقریباً بیشتر صحابہ میں سے سب سے زیادہ چھوٹا، اپنی عمر کے اعتبار سے سب سے زیادہ ینگ، انتہائی نوجوان. ان کے مقابلے میں بڑے بڑے صحابی جنہوں نے عمریں گزار دی تھی جنگوں کی حالت میں، خالد ابن ولید جیسا آدمی، سیف اللہ المسلول، اللہ کی تلوار جیسا بندہ وہ موجود ہے، عمر بن خطاب جیسے موجود ہیں، عمرو ابن عاص فاتح مصر کی صورت میں موجود ہیں، سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران موجود تھے، اس میں عبیدہ ابن الجراح موجود ہیں، انتہائی شاندار جری اور قوی انسان، بے شمار بڑے بڑے صحابی جلیل القدر، عمر میں، تجربے میں، علم میں سب کچھ موجود تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری لشکر کا سربراہ بناتے ہیں اسامہ کو، کہ جو عمر میں سب سے زیادہ چھوٹے ہیں. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ قافلہ صرف بڑوں سے نہیں چلتا، بلکہ بڑوں کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو تیار کریں، ان کو قیادت کا ہنر سکھائیں، ان تک علم منتقل کریں، ان تک حکمت منتقل کریں. یہ ہے موت کو یاد کرنا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے کل مرنا ہے، اور مجھے اپنے مرنے سے پہلے 1 2 4 بندے تیار کرنے ہیں جو میرے علم کو نہ صرف آگے بڑھائیں بلکہ اس میں مزید ترقی کریں. میں جتنا جانتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ جانیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ادارے بنیں گے، پنپیں گے، اس میں اضافہ ہوگا، بھلائی کا پہلو اس کے اندر بڑھے گا. لیکن جب تک یہ طرز عمل رہے گا کہ میں جب تک ہوں یہ ادارہ میرے پاس رہنا چاہیے، یہ سربراہی میرے پاس ہونی چاہیے، پھر ایکسٹینشن، مزید ایکسٹینشن، آپ کتنی مرتبہ لے لیں گے؟ 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 10 مرتبہ. بالآخر اس ایکسٹینشن کو جناب اسرائیل کا کوئی نہ کوئی موکل آ کر اس کا دروازہ بند کرنا ہی کرنا اس نے. تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگ ہاتھ اٹھا کر، جھولیاں پھیلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دفع کر ہم سے اور دور کر ہم سے، یہ کب اس ادارے کو چھوڑے گا، کب اس ملک کو چھوڑے گا، کب اس سربراہی کو چھوڑے گا؟
اس سے پہلے ہم لوگوں کی دعائیں لے کر آگے بڑھیں، لوگ دعا کریں کہ ہاں کتنا اچھا انسان ہے کہ نہ صرف اس نے ادارے کو بنایا بلکہ اس ادارے کو سنبھالنے کے لیے، مزید ترقی دینے کے لیے اپنی زندگی میں اور اپنی نگرانی میں ایسے افراد تیار کر دیے کہ اب ان کے جانے کے بعد بھی ادارہ چلتا رہے گا، کام بڑھتا رہے گا۔ یہ ہے موت کو یاد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور علم کے میدان میں اسامہ کی مثال ہمیں لشکر کی سربراہی کے حوالے سے ملتی ہے۔ علم کے میدان میں جناب عبداللہ ابن مسعود، عمر میں صحابہ میں سے بہت بڑے صحابہ میں سے بہت چھوٹے تھے۔ عبداللہ ابن عباس صحابہ میں سے بہت چھوٹی عمر رکھنے والے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص یہ بھی چھوٹی عمر رکھنے والے۔ اور یہ جو چاروں عبداللہ ہیں، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، یہ چاروں عبداللہ عمر میں سب سے چھوٹے علمی اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی بڑی مشاورت کی مجلس ہوتی تو ان میں سے کسی نہ کسی کو ضرور اس میں بلا لیتے۔ اور عمر بن خطاب جب بھی کوئی حکومت کی مجلس مشاورت ہوتی تو اس میں عبداللہ ابن مسعود کو بلا لیتے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو بلا لیتے۔ بعض بڑے صحابہ نے بعض اوقات اپنی زبین کے تغیر سے، تبدیلی سے واضح کیا کہ جناب ہم بڑے لوگ جہاں بیٹھتے ہیں یہ بچوں کو آپ کہاں بلا لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور باقی اصحاب نے بھی، عمر اور عثمان اور علی، ان سب نے یہ بات باقاعدہ واضح کی لوگوں کے سامنے کہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود جو سمجھتا ہے وہ سمجھ تمہارے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فراست اس کو دے رکھی ہے وہ تمہیں نہیں دے رکھی۔ اور کئی مسائل میں باقاعدہ مشورہ پوچھا کہ ہاں بھائی تم بتاؤ اللہ کی اس آیت کا کیا مطلب بنتا ہے اور رسول اللہ کے اس فرمان کا کیا مطلب بنتا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ نے ایک مطلب بیان کیا اور پھر عمر کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود تم بتاؤ کیا مطلب ہے اس کا۔ اور جب عبداللہ ابن مسعود اس کی وضاحت کرتے ہیں تو تمام صحابہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، انہوں نے جو سمجھا یہ بالکل صحیح سمجھا ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں علم اور حکمت اور فن اور ہنر اور تجربہ اگلی آئندہ آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں ایسا سرسبز باغ تیار کر لیا جائے کہ جس میں ہمارے جانے کے بعد بھی وہ پھل دیتا رہے۔ میں نے پہلی جماعت میں جو کتاب پڑھی تھی اس پہلی جماعت کی کتاب میں ایک چھوٹی سی کہانی تھی۔ ایک بچہ ایک بابا جی کو دیکھتا ہے کھجور کا درخت لگا رہا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ بابا جی کیا لگا رہے ہو؟ کہتے ہیں کھجور کا درخت لگا رہا ہوں۔ بچہ پوچھتا ہے کہ بابا جی آپ کی عمر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جناب 80 سال ہو گئی ہے۔ اچھا آپ اس کا پھل کب کھائیں گے؟ اس کھجور کا پھل کب کھائیں گے؟ اور وہ بابا کہتا ہے کہ بیٹا میرے دادا نے جو پھل لگایا، درخت لگایا تھا اس کا پھل میں کھاتا رہا، اور جو درخت میں لگاؤں گا اس کے پھل تم کھاؤ گے۔ اس وجہ سے موت کو یاد کرنے کا یہ انداز بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا میدان، کوئی ایسی زمین تیار کرنی ہے جو ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر و برکت کا باعث بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔